नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि अल्लाह ने हमको दीन इस्लाम अता फरमाया। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके ख़ानदान अहले बैत व अतहार ने अपनी जान की कुर्बानियाँ पेश करके, माल पेश करके उन्होंने दीन जो है वो उनको मिला और उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। हमसे अल्लाह पाक ने किसी किस्म की कोई कुर्बान नहीं ली। माँ की गोद में हमें प्यारा कलमा नसीब फरमाया है। लेकिन जिस मुआशरे में हमने कदम खोला है वो फ़िरका परस्ती का मुआशरा। हर बंदा अपने फ़िरके का पाबंद हो गया है और वो दीन इस्लाम और दीन अपने फ़िरके में रहकर उस फ़िरके के जितने भी वो चीज़ें हैं उनको फॉलो करने का नाम दीन इस्लाम का नाम रख दिया गया है। जबकि हर एक आदमी का किसी न किसी फ़िरके के साथ ताल्लुक़ होता है, उस फ़िरके से जन्म लेता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वुसअत ज़र्फ़, वुसअत क़ल्ब होना चाहिए। हर एक की बात को सुनना चाहिए और जिससे भी अच्छी बात मिल जाए उसको हासिल कर लेना चाहिए। और जो मुतअस्सिब किस्म के ज़हन के लोग होते हैं वो सिर्फ़ अपनी बात लेते हैं, अपनों की बात सुनते हैं, दूसरों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि ऐसी बात नहीं है। हर एक की बात को सुनकर जो अच्छी चीज़ कहीं से भी मिल जाए उसको लिया जा सकता है। अपने फ़िरके को भी ना छोड़ें, जमात को ना छोड़ें, कोई भी नहीं कहता कि छोड़ें। लेकिन जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, जो चीज़ बुरी है वो अपने अंदर हो तब भी बुरी है। तो अपनी हर चीज़ को अच्छा समझना और दूसरे की अच्छी चीज़ को बुरा समझना, इसी का नाम जो है वो तअस्सुब है, इसी का नाम फ़िरकाबाज़ी है, इसी का नाम जो है वो ज़िद और इनाद है। जबकि कोई बात कहीं से अच्छी मिलती है उसको लेने का नाम दीन है। असल जो माखज़ हैं वो कुरान और सुन्नत है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने यही फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़ल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि, और फ़ी रिवायतिन इतरती, और फ़ी रिवायतिन व सुन्नति रसूलिही व सुन्नति नबीही, कि दो चीज़ें तुम मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अगर इनको पकड़ोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक अल्लाह का कुरान, एक उसके नबी का फरमान। और बाद रिवायतों में है अल्लाह का कुरान और उसके अहलुल बैत। अहलुल बैत के बारे में अल्लाह का खौफ रखना, अहले बैत के साथ मोहब्बत रखना, ये रिवायत में मौजूद है। हमने दोनों की तालीमात को छोड़कर सिर्फ़ एक मुतासिब और फ़िरका परस्त ज़हन बनाते हुए एक दूसरे से नफ़रत फैलाने की कोशिश की है। न कुरान को समझे, न अल्लाह के नबी के फरमान को समझे। तो इसलिए जो आपको वीडियो सुनाने जा रहे हैं, ये जो भी सुनेगा उसको तकलीफ़ होगी। लेकिन सुनकर ये फ़ैसला ज़रूर करना है कि इंजीनियर साहब ठीक कह रहे हैं या नहीं। अच्छा, आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये शायद इंजीनियर साहब के फॉलोअर हैं। इंजीनियर साहब की जो बात अच्छी है हम उसको लेते हैं, और कोई चीज़ से जब इख्तलाफ हो जाता है इल्मी तौर पर तो हम उसको नहीं लेते। हर एक है, ऐसे नहीं कि कोई आदमी 100% किसी को फॉलो करता है। हम फॉलो करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हादी सबुल हैं, ख़त्म रसूल हैं, मौला कौल हैं, अहमद मुज्तबा हैं, बदरुद्दुजा हैं, शम्सुज़्ज़ुआ हैं, खैरुल वरा हैं, आमना के लाल हैं, महबूब रब्ब ज़ुल जलाल हैं, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन और इमामुल क़िबलतैन और शफ़ीउल मुज़निबैन और रहमतुल लिल आलमीन, मशर बज़्म वफ़ा, वाजिब अल इता, गौहर इन्नमा, और महबूब अलैहिस्सलाम, सरदार कैनात, हुस्न कैनात, जान कैनात, और सारी रोए ज़मीन की एक एक चप्पे के आश मुअल्ला से लेकर तहत सिरात तक हर चीज़ के वो नबी हैं और हमेशा के लिए नबी हैं। इमामुल अंबिया हैं, ख़ातमुल अंबिया हैं, सरताज अंबिया हैं। उनको हम फॉलो करते हैं। जो बात उनकी ज़बान अक़दस से निकल गई, फिर सारी धरती इधर से उधर हो जाए, हम उनकी बात को नहीं छोड़ सकते। अमली तौर पे कमज़ोर ज़रूर हैं, लेकिन अक़ीदतन हम हर वो बात मानेंगे जो अल्लाह ने कुरान में फरमा दी, महबूब के फरमान से वो निकल गई, हमने उसको मान लिया, उसके ताबेदार हैं, उसको फॉलो करते हैं। और क़यामत तक अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह मौत तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसी पर ख़ात्मा दे और ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इसको मत सुनना, क्योंकि जो भी सुनेगा उसको तकलीफ़ होगी। आइए सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। ये झगड़ा ही नहीं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को इख्तियार है या नहीं। मौला अली को अल्लाह ने इख्तियार भी दिया हो तब भी मौला अली को आप पुकार नहीं सकते मदद के लिए, क्योंकि मौला अली भी अल्लाह को पुकारते थे और मौला अली का मानने वाला भी। मौला अली का सही शिया कौन होगा? जो अल्लाह को पुकारे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है। मौला अली के नाम के ऊपर इस तरीके से जो ये शिर्क खड़ा कर रहे हैं
اور اہل بیت کے نام کے اوپر یہ مکتبہ اہل بیت کی بھی بدنامی کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے تو شیعہ کو سامنے آ کے ان کی مخالفت کرنی چاہیے. یہ دیر آئے درست آئے، بہرحال پہلے تو ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے رہے نا. جیسے مزارات پہ جو کچھ شرک ہو رہا ہے نا، علماء مخالفت تو کرتے ہیں اسی مکتبہ فکر کے، لیکن ساتھ مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار ہمارے ٹھیک آباد تو ہے نا. یہی شیعہ کے علماء نے مجرمانہ غفلت کی. وہ مانتے تو تھے کہ یہ شرک کر رہے ہیں ذاکرین، لیکن وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں. ان کا چلو ہماری پبلک تو جڑی ہوئی ہے نا، لیکن اب ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں یار تو کام ٹپ گیا، یہ تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اب ان کو ہوش آئی ہے تو جگہ جگہ کانفرنسز ہو رہی ہیں. جواد نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، ثاقب اکبر صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے، حیدر نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا، باقی علماء کا بھی، اور بڑے غصے سے بھرے ہوئے ہیں وہ، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملات ہم سے بگڑ گئے. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں نصیریہ کے بارے میں ان کے کلپ. اور پھر بلکہ جواد نقوی صاحب نے تو بڑی بولڈ بات کی. انہوں نے کہا یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے پھر لوگ شیعہ کافر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تم لوگوں نے یہ کفر کر کے ان کو مجبور کیا ہے. ویسے جو شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے ہیں نا، میں تو ان کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے بھی یہی کام ڈالے ہوئے ہیں، ان کو تو حق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک معاملہ الگ ہے. وہ آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، شیعہ کا کلمہ کا ثبوت. تو میں نے بتایا کہ شیعہ تو پھر بھی علی ولی اللہ کہتے ہیں نا، علی نبی اللہ نہیں کہتے ہیں. اور دوسرے فرقے جو ان کے خلاف کھڑے ہیں، انہوں نے ان کے مولویوں نے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں نبی کے نام کے ساتھ. تو علی ولی اللہ اگر کوئی کہتا ہے تو علی ولی اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کرے. علی بھی ولی اللہ ہیں، ابو بکر بھی ولی اللہ ہیں، عمر بھی ولی اللہ ہیں، عثمان بھی ولی اللہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ہاں علی کو کوئی نبی مان لے یا علی کو کوئی رب مان لے تو وہ پکا کافر ہے. تو وہ والے معاملات ایک الگ سے. اور یہاں پہ اہل سنت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو غالی صوفی ہیں اور وہ اس قسم کے نعرے لگوا رہے ہیں، اور وہ ذکر خفی کی بنیاد کے اوپر وہ جس طریقے سے یعنی حلولیت کا اور وحدت الوجود کی ایک بگڑی ہوئی شکل مانتے ہوئے عجیب و غریب قسم کے یعنی. اور یہاں پہ بھی ایک اس طرح کا ایک طبقہ تھا، میں آن ایئر ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہ پھر ایک بڑا کنٹروورشل ایشو بن جائے گا. اوورال بریلوی علماء نے خود یعنی اس ایک خاص طبقے کو اپنے مکتبہ فکر سے فتوے لگا کے باہر نکال دیا، کفر کے فتوے ان کے اوپر لگائے، اسی وجہ سے کہ وہ اس طرح کا شرک یعنی ننگا شرک کرنا شروع ہو گئے تھے. لیکن شرک چاہے ننگا ہو یا چھپا ہوا ہو، دونوں ہی شرک منع ہے. عبادت کی ہر شکل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منع ہے، اور اس کی اعلیٰ ترین شکل وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ تو خاص اللہ کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ نے اسے اسپیشلی ذکر کیا ہے کہ عبادت بھی اللہ کی اور دعا بھی اللہ سے. حالانکہ دعا خود سے عبادت تھی، الگ سے ذکر کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اسی میں ہونا ہے. اس امت میں شرک فی صفات والا جو معاملہ ہے نا، اس میں بڑا شرک یہی والا ہوا ہے. فی ذات تو بہت کم شرک ہے. یعنی ہمارے ہاں یہ چند غالی نصیریہ ہیں، کچھ غالی صوفی ہیں جو ذات میں شرک کریں، ورنہ اوورال سب اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں. صفات میں جو شرک آیا نا، غیر اللہ کو استعانت کے لیے استغاثے کرنا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ اگر پازیٹیولی دعوت پیش کریں تو بڑے ایفیکٹ اس کے نکلتے ہیں. یہ کوئی 2010 یا 11 کی بات ہے. میں اسلام آباد میں I-10 میں ایک اہل تشیع بھائی تھے، انہوں نے مجھے یعنی افطار کے اوپر بلایا، رمضان کا ہی مہینہ تھا. کچھ 7-8 ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین ہے، میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک پرسنل بات ہو جائے گی. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا یہی استعانت کا مسئلہ چھڑ گیا. میں نے کہا یا علی مدد نہ کہیں، آپ ویسے مولا علی سے محبت کا اظہار کریں لیکن مدد کے لیے نہ پکاریں. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم تو ان کو وسیلہ اور توسل سمجھتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں ہم، لیکن یا علی مدد کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں ہے. میں نے کہا یار مجھے اردو نہیں آتی ہے، مجھے عربی نہیں آتی ہے. وہ کہتے ہیں یا علی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری مدد کر علی کے وسیلے سے. میں نے کہا یہ تو نہیں ہے، اس کے لیے تو یہی جملہ بولا جائے گا جو آپ بول رہے ہیں. آپ تو ڈائریکٹ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. یا اہل سنت کے ہاں لوگ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو منع ہے. پھر وہ خیر تھوڑا کھل کے سامنے ہے. وہ کہنے لگے دیکھیں نہیں قرآن میں بھی تو آیا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. میں نے کہا آگے بھی پڑھو نا
ان اللہ مع الصابرین. تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں نہیں صبر و نماز بھی تو غیر اللہ ہے. تو میں نے کہا اگر صبر و نماز غیر اللہ اور اس کی مدد مانگی جا رہی ہے تو پھر آپ صبح و شام کہتے ہیں المدد یا نماز، المدد یا صبر، میری مدد فرمائیے. کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا کیا مطلب ہوا اس کا پھر؟ کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. میں نے کہا ہاں یہی مطلب ہے نا. تو مولا علی کی سنت پہ چلو، مولا علی کے طریقے کے اوپر چلو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. مولا علی کو تو نہ پکارو. کوئی کہتا ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر. اچھا پھر کہتے ہیں جی ہاں یہ تو بات سمجھ آ گئی، بتائیں ممانعت کا ہے. پھر میں نے سورہ نمل کی وہ آیت پڑھی، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. میں نے کہا اس آیت میں واضح آیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارنا سمجھتا ہے نا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے، معبود بنائے ہوئے ہے. کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس سے دعا مانگو؟ میں نے کہا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ شرک ہے. اچھا وہ آئے مائے شائیں کرنا شروع ہو گئے، لیکن وہاں جتنے 7-8 شیعہ بھائی باقی بیٹھے تھے نا، میں نے قرآن بھی انہی کا منگوایا. میں نے کہا جی مجھے بتائیں. انہوں نے کہا نہیں جی انجینئر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جو دلائل ہے نا وہ یہی، قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے. تو الحمدللہ کئی لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں. اگر کوئی ہٹ درمی پہ اتر ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، ہم تو صرف بات پہنچا سکتے ہیں. باقی میں نے محنت کر کے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروا دی ہے. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے